بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی کر کے کلام مقدس کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کا شکر ہو گزرے تمام ایام کے لیے، گزرے پریئر ویک کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور ایک ہی دن ہم سب نے پریئر ویک سے برکت پائی ہے. آپ کے ہاتھ بتائیں گے آمین. خدا کا شکر ہو. میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں. 21 تاریخ سے پریئر ویک تھا نا، 18 تاریخ سے ہم بیزی ہوئے ہیں عبادات میں پروگرام میں، اور آج 3 نومبر ہو گیا ہے. ایکٹیولی بیزی ہم. خدا کا شکر ہو. ہر روز خدا کی قیامت کی منزل پر پہنچتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے گلا شیر ساتھ دے رہے ہیں، اور خداوند ہر روز انجیل کی منادی کے لیے، انجیل کی خوشخبری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا خدا کے قریب آتے ہیں نا، خدا اس سے زیادہ ہمارے قریب آتا ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ٹول کٹ ہے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. جتنا ہم خدا کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے، خدا اتنا ہی زیادہ پرواز ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے وہ یاد ہوگا ایک ٹرائی اینگل سا بنایا تھا، جس میں نے کہا تھا یہاں پر وائٹ بورڈ پر کہ جس قدر سے وہ ٹرائی اینگل چھوٹا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اپنی گنہگار فطرت کے اندر ہیں، اور خدا کی جو پاکیزگی ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی شروع ہوئی ہے. لیکن جتنا زیادہ ہم اپنے اندر خدا کو جاننا شروع کر دیں گے، جو کراس کا لیول ہماری زندگی میں کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اسی قدر جو پاکیزگی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو اگر ہم خدا کی پاکیزگی میں، خدا کی قدوسیت میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے جتنا ہم اس کے قریب آئیں گے، خدا اتنا ہمارے قریب آئے گا. آج سنڈے کی میٹنگ میں جو آپ کے ساتھ میسیج شیئر کرنے لگا ہوں، اس ہفتے کے اندر میں میرا خیال اس کو 4 بار شیئر کر چکا ہوں، اور 5ہی بار ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ جو میسیج ہے یہ کمپلیٹ ایک ایسا میسیج ہے، جیسے ہم یوں کہہ لیں کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں تو روحانی پاکیزگی سے بڑھنے سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی. آمین. کیونکہ کوئی بھی کام اگر ہم نے کرنا ہے، اگر ہم نے گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے کن کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ اینٹوں کی، بجری کی، ریت کی، سیمنٹ کی، مستری مزدوروں کی. صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں بنانے والے کی ضرورت بھی ہے. کیا خیال ہے؟ پرابلم اس بات کی کہ ہمارے پاس کئی بار چیزیں ہیں لیکن بنانے والا نہیں ہے. اگر بنانے والا ہے تو ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. تو اٹس مین کہ اگر ہم جب تک بیلنس میں ہیں تب تک ہماری جو گاڑی ہے وہ چلے گی، گھر بھی کمپلیٹ ہوگا. اب میں نے لاسٹ میں ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی درخت سیب کا ہے، ایک طرف سیب کا درخت ہے، دوسری طرف بھی سیب کا درخت ہے، لیکن ایک کو پھل لگا ہوا ہے، ایک کو پھل نہیں ہے، کیا دونوں کا نام چینج ہو جائے گا؟ پہچان چینج ہو جائے گی؟ وہ سیب کا درخت نہیں رہے گا. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فروٹ دینے والا ہے، پھل دینے والا ہے، لیکن دونوں کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ کیا رہے گا؟ سیب ہی ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ سیب کا درخت ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ سیب کا درخت ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ہم کون سے درخت بنتے ہیں. ایسا درخت جو صرف نام کا مسیح ہے یا نام کا کرسچن ہے، یا صرف مسیح کے ساتھ اس کا ایک لیبل ہے، یا واقعی حقیقی طور سے مسیح ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی انڈرسٹینڈ ہمیں یہ کرنا ہے، کیا واقعی میری زندگی کے اندر پاکیزگی ہے؟ کیا واقعی میری زندگی مقدس ہے؟ کیا واقعی میں کامل ہونے میں بڑھ رہا ہوں؟ کیا واقعی میں حیوانی طور سے گروتھ کر رہا ہوں؟ میری زندگی کے اندر چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں؟ لیکن اگر ہم کل بھی لیٹ تھے، آج بھی لیٹ ہیں، ہم کل بھی خدا کے ساتھ ایسے چل رہے تھے، آج بھی ویسے چل رہے ہیں، تو اس مین کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے موضوع کے ساتھ میں جو میرا مضمون ہے، جو بچے دیکھتے ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پاکیزگی میں بڑھنے کے چند اصول ہیں۔ ہر شخص بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر میں کہوں کون بڑھنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک یاد بلند ہو، ایسے ہی نا؟ ہم جسمانی طور سے، روحانی طور سے، فطرتی طور سے، دنیاوی طور سے، معاشرتی طور سے، اخلاقی طور سے، مذہبی طور سے، رسمی طور سے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم ذہنی طور سے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم وہ کام کر نہیں سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، جب دھیان نہیں ہوتا، بے احتیاطی۔ اور ایسا بھی ہے کہ جب کسی کام کے لیے ایگزیکٹ نہیں ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں، میں لیفٹ مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے رائٹ ہی مڑنا ہے، ممکن ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ جو ہی آپ ڈبل مائنڈ ہوئے نہیں، کیا ہو گیا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں، یا اگلا شخص ڈبل مائنڈڈ ہو گیا کہ لیفٹ مڑنا تھا یا رائٹ، تو دونوں میں کنفیوژن ہوئی اور کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس لیے جو ہمارا فوکس ہے، دھیان ہے، اگر اس بات پر ہے کہ میں نے پاکیزگی میں بڑھنا ہے، میں نے مسیحیت میں بڑھنا ہے، یا میں نے مسیح اصولوں میں بڑھنا ہے، یا میں نے اپنی زندگی کو دوسروں سے الگ کرنا ہے۔ میں سیکھا تھا پاکیزگی کے لفظ میں نے کیا ہے؟ الگ کر لینا، اپنے آپ کو سیپریٹ کر لینا، الگ کر لینا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو جدا نہیں کریں گے، میرا خیال ایک ایسا میسج ہوا تھا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو میں نے اس کی مثال دی تھی چند ماہ پہلے ایک میسج کے اندر کہ ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا ہمارے اندر نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی پانی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ دھیان کرنا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں ضرور، لیکن دنیا کی وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں روحانی نشو مان کا اصول کیا ہے۔ جسمانی طور سے ہم سب بڑھ رہے ہیں جی۔ پالوس کہتا پہلے بچہ تھا، میں پھر بڑا ہوا، تو اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں۔ تو کئی بار یہ ہے کہ اگر ہم بچے ہی رہتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں دودھ پینے کی حاجت رہتی ہے، ہم گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اچھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ دودھ پینے والے لوگ نہ بنے بلکہ ٹھوس غذا لینے والے بھی لوگ بنے۔ تو زبور ایک نکالیے گا، زبور پہلا زبور ہے، اس کی 3 ورس کوئی آپ میں سے پڑھ دے، کوئی جلدی سے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر، جی آگے، کھڑا نہیں ہوتا، مجلس میں نہیں بیٹھتا، خوشنودی ہے، دن رات کیا رہتا اس کا؟ اگلی بس کیا بولا؟ وہ کیا ہے؟ اس جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور جی جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اپنے وقت پر پلتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جی وقت تو پہلے جوان ہو گئے، یا یہ عمر تو بہت ہے لیکن میرا قادر نہیں لیا، یا عمر تو بہت ہے لیکن اس نے گروتھ ہی نہیں کی، یا ہوتا ہے نہیں بات۔ ہم دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اب نارمل بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو مثال گری ہے
وہ ایک درخت کی مثال دی گئی ہے. اور درخت کیا ایک دم سے بنا ہو گیا؟ جی نہیں. اس سے پہلے کہ وہ درخت تھا، پہلے وہ کیا تھا؟ پودے سے پہلے وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ سارے بولے ذرا. وہ کیا تھا؟ ایک بیج تھا. اور اگر میں یہ کہوں کہ پودوں میں اور انسان میں جو بڑھنے کا عمل ہے تقریباً سیم ہے، تو کیا مجھ سے کہوں گے؟ ہاں جی، دونوں کا عمل سیم ہی ہے. اگر جو پودا ہے وہ ہوا اس کو ضروری ہے، اس کو روشنی ضروری ہے، اس کو ہوا ضروری ہے، اس کو کھاد ضروری ہے، اس کو پانی ضروری ہے، ایسے ہی ہے نا. تو دونوں کا جو عمل ہے وہ بیج سے عمل ہی ہے. ایک پودے کی زندگی کے اندر جب تک بیج نہیں ہوگا وہ آگے پھلدار نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا. اور ایک ایماندار کے اندر جب تک کلام کا بیج نہیں ہوگا بڑھے گا. یسوع سے نے کیا کہا؟ کچھ دانے کہاں گرے؟ راہ کے کنارے. پرندوں نے کیا کیا اس کو آ کر؟ کچھ پتھریلی زمین کے اندر، کچھ جھاڑیوں میں. یہ کون سا بیج تھا؟ یہ کلام کا بیج. پھر کہا کہ کچھ ایسا بیج تھا جو کہاں گرایا گیا؟ اچھی زمین میں، زرخیز زمین میں. اور یہ کیا وہ اگا؟ وہ کیا ہوا؟ کتنا پھل آیا؟ کوئی 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لانے کا وسیلہ. یہ کلام کا بیج تھا. اور یاد رکھیں ہم جس ایج کے اندر بھی توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح قبول کرتے ہیں، تب سے ہماری زندگی کے اندر بیج کا جو عمل ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مسیح کے جس ایج کے اندر بھی نیکودیمس رات کو آیا، چپکے سے آیا، عمر سیدھا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ ہے. یسوع مسیح کا سوال اس کے لیے بھی یہ تھا کہ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے اس نے بھی کہا کہ میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں یا بوڑھا ہو گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو روحانی طور سے اس کو بڑھنے کے عمل سے گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ تب تک وہ جسمانی تھا جب تک وہ خدا کے ساتھ متفق نہیں، یا جب تک اس عمل میں سے وہ گزرا نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم بڑھنے کے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس نظام کو لینا پڑے گا جو خدا ہمارے اندر رکھنا چاہتا ہے یا خدا ہماری زندگی سے دیکھنا چاہتا ہے. کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں اور بن جاتا ہے؟ خدا بھی سیم ایسے ہی چاہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ کیا ہوں. کیا ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے بچوں کے بڑھنے کے اندر یا اس کی ترقی کے اندر ہمارا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری ایفرٹ ہوتی ہے، ہماری پریئر ہوتی ہے. جی ہوتا ہے نا. بے شک قدرتی طور سے خدا یہ خود اپنے پر بات لے رہا ہے کہ بڑھانا میں نہیں ہے. خدا اعلانیہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ بڑھانا کس نے ہے؟ خدا نے بڑھانا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو بڑھنے کا عمل ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہے. پہلا کرنتیوں کا کام اس کا 3 باب کوئی رہنمائی کرے 6 آیت سے. میں نے درخت لگایا. درخت کون لگا رہا ہے؟ کوئی اور لگا رہا ہے. جی اپلوس نے اس کو پانی دے دیا، بڑھایا کس نے؟ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے توبہ کسی اور وسیلے سے کی ہو، بپتسمہ کسی اور سے لیا ہو، ممبرشپ کسی اور چرچ کی ہو، لیکن انہیں بڑھا کون رہا ہے؟ کون بڑھا رہا ہے؟ یہاں پر بھی سیم ایسی بات لکھی ہوئی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم روحانی گروتھ کا حصہ بن چکے ہیں، اگر ہم خدا میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب تک خدا کے قانون کی پیروی نہیں کریں گے، اصولوں کو اپنائیں گے نہیں، ہم گروتھ نہیں کر سکتے. تو پڑھیں ذرا اگلی آیت بھی. کہتا ہے کہ نہ لگانے والا ہی کوئی چیز ہے، نہ پانی دینے والا کوئی چیز ہے، مگر ایک ہے جو اس کو بڑھا رہا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے. ہلیلویا. اس کا نام کیا ہے؟ وہ خدا ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے جو بڑھا رہا ہے.
اسکل سے نہیں بڑھ رہا، میں اپنی مہارت سے نہیں بڑھ رہا، مجھے کون بڑھا رہا ہے؟ خدا بڑھا رہا ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ نبی میں کام کیتا ہے۔ تو پھر ایک روحانی شخص کے اندر جو اس کے درمیان میں آگے ہے خدا اور اس کے، وہ کون آیا ہے؟ وہ میں آگے۔ اور یہ چیز آپ کو گرانے کا سبب ٹھہر سکتی ہے۔ یہاں پر بڑا صاحب لکھا ہے کہ کسی نے درخت لگایا، کسی نے پانی دیا، لیکن بڑھایا کس نے؟ خدا نے۔ لکھا ہے کہ نہ تو لگانے والا کوئی چیز ہے، نہ پانی دینے والا کوئی چیز ہے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا خود ہے۔ ہلیلویا۔ اور ایماندار کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے بڑھا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میرا مالک بہت اچھا ہے، باس بہت اچھا ہے، فیکٹری ورکر بہت اچھے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ان کو بھی کس نے اچھا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کی سپرویت کی اور کر رہے ہیں، آپ کو بڑھانے کے پیچھے ہاتھ کسی کا ہے۔ تو ایماندار کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جاننا ہے کہ میری جو ترقی ہے وہ کسی اور بات میں نہیں ہے، وہ کس میں ہے؟ خدا کے کلام میں ہے یا خدا کے وسیلہ سے ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمارے باطن میں جو کام کرتا ہے، جو بڑھاتا ہے، جو نشوونما دیتا ہے، جو توانائی دیتا ہے، اس کا ماخذ خود خدا ہے۔ ہلیلویا۔ ایک ایماندار کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم نشوونما پانا چاہ رہے ہیں یا پا رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو تیسری وجوہات ہو سکتی ہے وہ خدا کی قربت یا خدا کی قریبی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ جس شخص کے آپ زیادہ قریب ہو جائیں گے اس کو آپ زیادہ جان لیں گے؟ یہ انڈرسٹینڈ بات ہے۔ جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوگا نا، ہم زیادہ اس کو جان لیں گے۔ اس کی آواز، ایون اس کے کپڑوں کی جو مہک ہے، اس کے جسم کے پسینے کی جو مہک ہے، ایون اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہے، ایون اس کے چلنے کا جو انداز ہے، اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ ججمنٹ کر سکتے ہیں یہ کون ہے۔ وہ ممکن ہے آپ کا شوہر ہو، بیوی ہو، بیٹے بیٹیاں ہو، آپ کا ماں باپ ہو، کیونکہ جتنا وہ آپ کے دل کے قریب ہوگا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ یہ کون ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی۔ تو خدا کی قربت یا خدا کے ساتھ رفاقت بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک حوالہ نکالیں، پہلا تیموتھیوس کام کھاتا ہے، اس کا پہلا باب، پہلا تیموتھیوس 4 باب، جی 4 باب ہے، اور ہم اس کو پڑھیں گے 6 آیت سے۔ سب نکال لیں۔ جی پہلا تیموتھیوس 4 باب پر اس کی 6 آیت سے لکھا ہوا ہے، اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا کہ مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، کیا ٹھہرے گا؟ اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے، کیا پائے گا؟ پرورش پاتا رہے گا۔ لیکن بےہودہ اور بوڑھوں کی سی کہانیوں سے کیا کر؟ کنارہ کر، اور دینداری کے لیے کیا کر؟ ریاست کر۔ یہاں بوڑھوں کی تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ آپ بوڑھوں سے کنارہ کرنا شروع کر دیں۔ کئی بار ہمارے موجودات میں کچھ چیزیں ایسی رس بس گئی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کہانی محسوس ہوتی ہیں، کیا کہہ؟ اور ایسی کہانیاں جو شاید جس کا کوئی ساتھ پاؤں نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بوڑھوں کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں یا بوڑھوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو لکھا ہوا ہے دینداری کے لیے کیا کر؟ ریاست کر۔ یاد رکھیں ریاست کا جو لفظی معنی ہے جس کو اس کا آپ کو بار بار آپ کریں، کیا کریں؟ آپ بار بار کریں۔ تو جو میرا خیال ہے یہ سازوں والا کام ہے، بھائی شان یہاں پر بھائی زہاد ہیں، تو اس موسیقی کے انداز میں یہ بڑا ہم لفظ بولے تھے کہ اس کی ریاضت کرنی ہے، پریکٹس، انگلش کا لفظ پریکٹس ہے۔ تو کہا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی ریاضت کیا کرنی ہے؟ بار بار کرنی، بار بار کرنی۔ اگر تعلیمی لحاظ دیکھیں کہ جو سبق بچوں کو نہیں ہے کیا کریں گے؟ اس کو بار بار کیا کرنا؟ آپ نے پڑھنا ہے۔ روحانی طور سے بائبل کے اندر کچھ ایسے اصول ہیں، اگر اس کو بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، تو اسپرین کے پاکیزہ ہونے سے یا پاکیزگی کے معیار بڑھنے سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ اور جو اصول میں آپ کے ساتھ رکھنے لگا ہوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ نہیں ہے تو
पाकीज़गी इबादत आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी को क्या कहते हैं पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो असूल नहीं है, अगर उसकी आप रियासत नहीं आपसे हो रही है, नहीं आप कर रहे, तो बेशक बाकी कामों के अंदर बढ़ रहे हो आप, लेकिन पाकीज़गी के अंदर आप बाहर नहीं रहे। अपने दिल की तख्ती पर या अपने ज़हन के स्टार्ट पर आप खुद टिक कर सकते हैं, ये चीज मेरी जिंदगी के अंदर है या नहीं है, मैं इस अमल में से गुजर रहा हूं या नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, इसकी रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत, सुनिएगा, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, जिस्मानी रियाजत का फायदा, लेकिन दीनदारी की सब बातों के लिए फायदेमंद है। इसलिए अब और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसीलिए किया है, ये बात सच है कि हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जान फजानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है, जो सब आदमियों के है, खास कर ईमानदारों का सब का ही है, लेकिन खास कर किनका है, जैसे वो ज़बूर 145 के अंदर है, खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ, यानी उन सब के जो उससे दिल से दुआ करते हैं। जिसका मतलब है दिल से दुआ करना फर्क है और एक टेम्परेरी दुआ करना क्या है, फर्क है। तो यहाँ पर 20 की जाती है कि खुदा ईमानदारों का खास तौर से क्या है, मुनज्जी है। सो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो 5 जो असूल हैं उन्हें अपनी जिंदगी में देखते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ये 5 असूल हैं, तो फिर आपको कोई भी चीज नशर ना करने से रोक जरा सारे बोले, रोक जी। पहली बात है बाइबल मुकद्दस का मुतालिया। कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड। बाइबल को पढ़ना या बाइबल को रोजमर्रा की रोटी बना लेना, जिसको पढ़े बगैर, खाए बगैर, हजम किए बगैर, स्टोर किए बगैर, जखीरा किए बगैर आप क्या रहे, बेचैन रहे। अब यहाँ पर एक ये भी सवाल है, लोग पढ़े नहीं पढ़ी मैं किमें पढ़ सकता हूँ कि मैं तो रूहानी हो सकता ही नहीं, मैं फकीज़ा हो सकता ही नहीं। तो इसके ये भी कलाम के अंदर बात है कि ईमान कैसे बने होता है, सुनना कहाँ से, जदीद दौर है, अब तो मोबाइल है, ऑडियो टेप है, टेलीविजन है, तो अब हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। क्या करें, बेशुमार हमारे पास सोर्स हैं। तो लिखा हुआ है कि जो रूहानी मुतालिया है या रूहानी नशरमा है वो बगैर मुतालिया के नहीं हो सकती। जिस शख्स को आप जानते नहीं कैसे उसकी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसका आपको इल्म नहीं कैसे आप उसके नाम पर जलाल दे सकते हैं, कैसे उसकी बड़ाई कर सकते हैं, कैसे उसका जिक्र कर सकते हैं, कैसे उसकी गवाही दे सकते हैं कि वाकई ये बात सच है, ये कलाम के अंदर लिखा है, मैं साबित करूंगा। क्या करें जी भाई साहब, अगर हमने पढ़ा ही नहीं कहीं तो कैसे हम कहेंगे भाई ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, हाँ जी, मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो बाइबल मुकद्दस पहला वो टूल है, पहला वो असूल है जो हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। बड़े खुदा के अजीम खादम गुजरे हैं रनहारमों की, बहुत बड़े खादम थे, जहां पर जिनके चर्च की कलीसिया के अंदर लाखों लोग थे। तो उससे किसी ने सवाल किया कि नहीं दुआ अहम है या बाइबल मुकद्दस पढ़ना अहम है, आपके नजदीक क्या अहम है? दोनों। चलिए भी अच्छी बात है। उसने भी कहा कि मैं समझता हूँ कि दोनों ही अहम हैं। तो उससे पहले उसने जवाब दिया कि सांस अंदर का अहम है या बाहर का अहम है? सांस कौन सा है? दोनों ही है। उसने कहा सांस अंदर का भी बड़ा अहम है और जो बाहर का ही बड़ा वो। अगर हम सांस नहीं अंदर क्रॉस करेंगे तो हम जिंदा तो रूहानी जो ईमान है जब तक बाइबल मुकद्दस का मुतालिया और दुआ नहीं करेगा वो जिंदा ही नहीं रह सकता। हाँ, जिस्मानी तौर से रहेंगे हम, लेकिन रूहानी तौर से वो क्या है, वो मुर्दा है, वो डेड है। तो कलाम का मुतालिया हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है।
اگر ہم کلام کا مطالعہ نہیں کر رہے تو اٹس مین کہ ہم روحانی طور سے بڑھ نہیں رہے. تو بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع سے کہا یوحنا 14:26 نکالے سن. ایک تو بائبل میں کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ روح کی تلوار ہے. کس سے تصویر دی گئی ہے؟ روح کی. جیسے جسمانی تلوار جو ہے وہ چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، کٹنگ کر دیتی ہے، اس میں سے کراس کر دیتی ہے، سیم میں روحانی طور سے بائبل مقدس کا وہ کلام ہے جو ہر حال میں اپنا اثر دکھاتا ہے. تو یوحنا 14:26 میں لکھا ہوا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. کیا کرے گا؟ سکھائے گا. اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے؟ وہ سب تمہیں یاد. ریما اور لغو سنانی کے دو ایسے الفاظ ہیں. ایک تو ہمارے پاس لکھا ہوا کلام ہے لیکن ایک وہ کلام جو خدا خاص آپ کے لیے کرے، جو خدا خاص آپ کی رہنمائی کے لیے کرے اور بائبل میں سے آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ لکھا ہوا ہے. یاد رکھیں وہ آپ کی روحانی زندگی کو بدلنے کا وسیلہ بنتا ہے. پھر 6:17 میں لکھا ہوا ہے اور نجات کا وہ خود اور روح کی وہ تلوار جو خدا کا کلام ہے کیا کرو؟ جی کیا لکھا ہے؟ لے لو. کیا کرو اس کو؟ بولے سارے طرح. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے کیا کرو اس کو؟ اس کو لے لو. تو اس کا مطلب ہے ایک ایماندار کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو ریسیو کر لینا، لے لینا بہت اچھا ہے. تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن شاید ریسیو نہیں کرتے. کئی بار ہم کہتے ہیں آج کلام بہت اچھا سے میرے لیے تھا، میری فیملی کے لیے تھا، لیکن عملی طور سے ہم نے اس کو اپنایا نہیں اس کو ہم نے. کئی بار ہم یہ بھی کہتے ہیں آج کلام شاید میں تو لاکھ کیتا گیا ہے لیکن ہمیں لگتا نہیں، منہ صرف کہتے ہیں. اگر لگا ہو تمہاری زندگی بدل نہ جائے کیا خیال ہے؟ تو ہماری زندگی کے اندر اس کا ہونا یا اس کا لگنا یہ بڑا کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بڑا اہم ہے. تو اس لیے بائبل مقدس کا مطالعہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کے پہلے سٹیپ پر آپ چڑھ گئے. جو کر رہے ہیں مطالعہ اگر آپ کھڑا کریں اس کے بعد پہلی سیڑھی آپ نے چڑھ لی ہے. آپ نے پہلے حصے کو اپنی زندگی کے اندر لیا ہوا ہے. اگر پہلے حصے میں سے آپ گزر رہے ہیں اس میں کہ آپ ان اصولوں کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ پار کر رہے ہیں. جی آگے دوسری بات جلدی سے. دوسری بات پرستش ہے. کون پرستش کرنا پسند کرتا ہے یا کس کو پرستش چاہتا ہے؟ آپ نے تو سارے کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک لیکن پرستش میں آتا کون ہے؟ وہ مشکل سوال ہے. جن کی آواز ہوتی ہے. یہ تمہارا سوال غلط ہے. خدا کو آواز سے غرض نہیں ہے. یہ آواز نہ کرتے تو سکھو لال صاحب ٹوٹتے ہو گئے، اکرم بھائی صاحب ٹوٹتے ہو. کیا خدا کو آواز سے غرض نہیں ہے. خدا کو ان لوگوں سے غرض ہے جو خدا کو جانتے ہیں، جو روح اور سچائی سے یعنی خدا کے روح اور سچائی پر قائم ہے، جو اس بات پر بلیو کر رہے ہیں، ایمان کر رہے ہیں. بلکہ اکثر خادم سے کہتے ہیں کیسی خدا لب رہے ہیں ہے نا، لیکن کلام میں کیا خدا پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے. ہاللیلویا. خدا سچے پرستاروں کی تلاش کر رہا ہے. خدا ہم شاید پرستار کو کہتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، یہ تو رہنمائی کر رہے ہیں ہماری. آپ سب پرستار ہیں. آپ کی آواز جیسی بھی ہے لیکن خدا کو اس بات سے غرض ہے کہ آپ روح سے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی پرستش. آپ کو پرستش کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو روح میں رہنا اچھا لگتا ہے، آپ کو ساتھوں کی جماعت اچھی لگتی ہے، آپ کو گیت سننے اچھے لگتے ہیں، آپ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ورشپ کرتے ہیں، آپ کو لوگوں سے لگاؤ ہے جو سازوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں، آپ کو لوگوں کی قدر ہے جو خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. کیسے؟ گیت گا کے، پرستش کر کے. کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں خدا کی پرستش کی وجہ سے. تو یاد رکھیں پرستش کے معنی کسی نے کہا ہے احترام ہے، بندگی ہے اور خدا کی سچی پہچان ہے. کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟
احترام کرنا، بندگی کرنا، یا خدا کی جس کی آپ کو سچی پہچان ہو جائے کہ جس محبوب کی میں پرستش کر رہا ہوں، کہ جس کو میں نام کو جلال دے رہا ہوں، وہ سب سے بڑا ہے، ہیلیلویا، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اتم ہے۔ تو اگر آپ کو پہچان ہو گئی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ خدا آپ کی تلاش میں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جو ورشپر ان کی زندگی کے اندر ذرا ٹیک ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے خدا سچے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ان کی زندگی کے اندر اٹیک نہ ہو۔ بولو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی نکالے ترے یوحنا 4 باب 23 سے 24 آیت جلدی سے پڑھو۔ جی یوحنا کی نہیں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ باپ ڈھونڈی ان پرستاروں کو رائے، باپ کی مرضی، باپ کا پلان، باپ کا منصوبہ۔ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو، وہ تمہیں کیا کرے گی؟ خدا خود کیونکہ سچا ہے تو اس کو سچے لوگ، کچھ لوگ میں نے یقین کرے سچ کی، یہ سچی بات ہے، کچھ ایسے نوجوان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں میں گزر رہا ہوں گا تو گیت گانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ پرستار نہیں دو بھائی صاحب گزرن ڈے نے پتہ لگے یار ایسے گیت گا رہے ٹیلیفون پر میرے پتہ لگتا ہے کہ یار پتہ لگتا ہے کہ نا ہونا یہ آدھے کیسر چینج کرنا ہے، یہ بھائی صاحب لنگن ڈالے پتہ لگے سی کی کرنا ہے، لیکن یہ رونگ ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے پرستش کا عمل اس وقت ہماری زندگیوں پر یا دلوں پر شروع ہوتا ہے جب خدا کو زیادہ قیمتی اور اہم جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کا ذکر آپ زیادہ کرتے ہیں؟ جی مجھے بہت یاد آ رہی، مجھے کہا رہا جو یہ سچ ہے۔ اب بیٹا آپ کی بیٹی ہے، لازمی نہیں کہ آپ کا شوہر ہی ہو، ریلیشن شپ آپ کیسے بن گیا ہے جس کے بغیر آپ رہ نہ سکے، جس کا ذکر کیے بغیر آپ رہ نہ سکے، جس کا بار بار آپ کے منہ سے ذکر ہو، وہ گا کر ہو، بجا کر ہو، ستائش کر کے ہو، لیکن آپ کیا کریں اس کو جان گئے ہیں۔ داؤد کو پڑھ کے دیکھنے سے بول کے داؤد کیا کر رہا ہے؟ پرستشی کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے خدا کا، تو میرا ہراول ہے، چناول ہے، میں کہاں چھپوں، تیری آنکھیں مجھے ہمیشہ دیکھ لیتی ہیں۔ اس کو اس بات کا احساس ہے، پرستش کے وسیلہ سے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے۔ میری آنکھیں پہاڑوں پر لگی ہوئی ہیں، اونچا خدا، بلندی کا خدا۔ زبور 24 اے دروازوں کیا ہو جاؤ؟ اونچے ہو جاؤ۔ پھر کیا وہ کہتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف، جس کا دل پاک ہے۔ یہ خدا کی پرستش کر رہا ہے، خدا کی بڑائی کر رہا ہے، خدا کا ذکر کر رہا ہے، خدا کو جان چکا ہے۔ اگر ایک ایماندار جان چکا ہے تو پھر آپ خدا کی پرستش کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کے لب خدا کے نام کی تعریف کریں گے، ہیلیلویا۔ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکل جائے گا ہیلیلویا۔ یہ سچ ہے، ہوتا ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ آپ نہ چاہتے بھی آپ کے منہ سے ایسا نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس فضا میں ہیں، آپ اس کنیکشن میں ہیں۔ فقیسی کا یہ عمل ہے۔ تیسری بات، ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، تیسری بات دعا۔ پہلی بات کیا تھی؟ کلام کا پڑھنا جی، آگے دوسری بات کیا ہے؟ پرستش۔ تیسری بات کیا ہے؟ دعا۔ تو دعا ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا سے بات چیت کرنا۔ جی اور بولے، جلدی بولے۔ لکھا جی گفتگو اور رابطے کی بنا جو ہے وہ بغیر کسی رشتے کے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو دعا کا ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم رابطہ سازی کر سکتے ہیں، تعلق بنا سکتے ہیں، کنیکشن بحال کر سکتے ہیں۔ کوئی انجان ہے اور اس سے آپ کنیکشن بنا سکتے ہیں، شروع میں کیا کریں گے؟ آپ اس سے بات چیت ہی کریں گے تو پھر ہی آپ کا کنیکشن بنے گا۔ تو دعا کا جو عمل ہے یہ کنیکشن بنانے کا عمل ہے۔
اگر آپ کنیکشن آپ کا ویک ہے تو پھر ہیلو ہیلو ہوگی، آگے سے جواب کچھ نہیں آئے گا. ہاں جی. اور ایک طرفہ جو دعا ہے یہ آپ ایک طرفہ کر رہے ہیں، لیکن جب جواب آنا شروع ہو جائے گا تو پھر دو طرفہ کنیکشن ہوتا ہے. کیا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ہوا یا ساؤنڈ کو سمجھ کے بتا لیں کہ خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ ایک بار اگر ایسا ہو رہا ہے کہ خداوند آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر پلس مائنس ہو رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور خدا ہمارے لیے ہمیں ایسے ہی کرتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں، کئی ایسی باتیں ہیں جو خدا اس طرح ریویل کر دیتا ہے، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا. اب وہ چوٹ لگی پہلی بات چل گئی. خدا رحم نہیں کرتا ہے، ہم انسان ہوتے ہیں اگر بے احتیاطی کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. کیا خیال ہے؟ تو جو دعا ہے یاد رکھیں یہ دونوں طرفوں کا عمل ہے، ایک طرفہ عمل نہیں ہے، لیکن دونوں طرفوں کا تب عمل ہے جب آپ یا خدا اس رحلہ میں پہنچ جائیں جہاں پر آپ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں. دعا ایسا ایک رابطہ ہے جو آپ کو دل کی کیا کہتے ہیں، دل سے دل کی کیا ہو رہے کہاں ہو جائے. جو محبت کے لیے محبت کے لیے میں نے کہا 4 یا 5 لفظ استعمال ہوئے، جو سب سے اس میں افضل ہے وہ ہے اگاپے لفظ. اس میں اگر قربانی بھی دینی پڑے تو آپ دینے سے گریز نہیں کرتے. جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی نا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگاپے لفظ. ایسی محبت جس میں جان تک کیا کرنی پڑے. پطرس اس کو یوں لکھتا ہے، پہلا پطرس 3 باب کی 12ویں آیت، کیونکہ خداوند کی نگاہ راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں. جیڑا دعا کرنے والا شخص ہے خداوند کی نظر بھی اس پر ہے، اور خداوند کے میں کہتا ہوں بڑی عام بات ہے کہ خدا اس شخص پر کیا رکھے، اپنی نگاہ رکھے اور اپنے کان اس پر لگائے رکھے کہ کیا نہ ہو رہا ہے، کی کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھیے گا کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے. سب بولے ذرا، خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. اب نگاہ اور نظر لفظ ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن فرق ہے. کسی پر نظر رکھنا، کسی پر نگاہ رکھنا. اس کا مطلب جب دیکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہو گا، بدل جائے گا. یہ تو نظر رکھی، یہ تو دھیان رکھی، فرق آ گیا نا. تو اسی طرح یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی اہم بات ہے اگر خدا کی نظر ہم پر رہے اور خدا کے کان ہماری طرف لگے رہے. یہ ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے. تو وہاں پر بڑی بڑا میسج ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں. اور کتنی باتیں ہوگی جی؟ چوتھی بات، روزہ. عقیدگی کے معیار بڑھنے کے لیے، روحانی نشوونما کے قد میں بڑھنے کے لیے روزہ آپ کی زندگی کے اندر بہت اہم ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ یہ نئی بات نہیں ہے. کلام بیان کرتے ہیں کہ قدیم روحانی ریاست ہے. اور جتنے بھی پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، داؤد گزرے، عزرا بادشاہ گزرے، نہمیا گزرے، دانیل گزرے، خداوند یسوع مسیح گزرے ہیں، پالوس رسول، موسیٰ اور جتنے لوگ ہیں، یہ سب روزے کی حالت میں گزرے ہیں. ان کو علم ہے کہ روزہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ جوڑنے کا عمل ہے. آپ کی آنکھیں بند آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، بغیر آنکھیں کھولے دیکھ سکتے ہیں؟ بولیں کیا کریں گے؟ چپکے سے تھوڑی سی آپ دیکھیں گے. پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو دیکھ لیا. روزہ جو ہے وہ آپ کو بند آنکھوں سے روحانی آنکھیں کھولنے کا نام ہے. روحانی طور سے اس عمل کو دیکھنے یا گزرنے کا نام ہے کہ آپ جان لیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ اپنی بند آنکھوں میں رہ رہے ہیں یا جسمانی آنکھوں میں رہ رہے ہیں تو روحانی آنکھیں باندھی رہیں. جب تک روحانی آنکھ نہیں کھلے گی آپ دیکھ نہیں
اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روحانی آنکھیں اس وقت نہیں کھولیں گی جب تک آپ روزے میں خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی یا خدا کی اس بات کو نہ جانے جو خدا آپ کی زندگی میں کہنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر بڑے ایسے والے ہیں، لیکن ہمارا 13 باب کی 2 سے 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور شاؤل کو اس کے کام کے واسطے کیا کر دو، مخصوص کر دو۔ خدا نے روحانی آنکھیں کھول دی، جسمانی فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا تھا، مدد نہیں مل رہی تھی۔ کوئی ایماندار اس بات کو جاننا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر میں کچھ نہیں کر پا رہا تو آپ کو اپنی روحانی آنکھیں کیا کرنی ہے، کھولنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہیں گے خداوند یہ میرے لیے ناممکن تھا، تو نے ممکن کر دیا ہے، یہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا، یہ تو نے کر دیا ہے، یہ میرے احساسات جذبات سے بڑھ کر ہے، تو نے کر دیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعا شروع اور اس کا اینڈ شکر گزاری سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر ہوتا پتہ کیا ہے، ہماری دعا میں جو لمبی لسٹ ہوتی ہے، خدا بیٹے کو یہ کر دے، بیٹی کو یہ کر دے، کہتے پاپا نے یہ کر دے ہیں، کہا نے یہ کر دے، فلان نے یہ کر دے، دوارے تے کر دے، دواروں تے کر دے خدا۔ اسی خدا نے کام نہیں لایا ہوتا ہے۔ اسی یہ نہیں کہتے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے جو اب تک کیا ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خداوند تو نے اب تک یہ کر دیا ہے، تو آگے بھی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کئی بار سانو خدا کو نہ کام لینا بھی نہیں آتا، اپنے مالک کو بھی نہیں کام لینا آتا، لیکن یاد رکھیں یہ ایسا ٹول ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی شکر گزاری کر کے خدا سے اور دروازے اوپن کروا سکتے ہیں۔ آمین۔ تو حوالہ کے نکالیے گا پہلا تسالونیکیوں 2 سے، کسی کو مل جائے تو پڑھ دے ذرا ہمیں کی جلدی۔ پہلا تسالونیکیوں کا ہم خط ہے جی پالوس رسول کے نام تسالونیکیوں کا خط، اس کا 5 باب۔ چلے مجھے مل گیا پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا کلام میں ہر وقت کہہ رہا ہوں، عظیم کی رہنے ہر وقت، آئی پریشان رہنے ہر وقت۔ کی ہوا بھائی جی؟ بل آ گیا بجلی کا۔ کی ہو گیا بھائی جی؟ پیسہ دینا ہے۔ کی ہوا بھائی جی؟ وہ کرایہ دینا ہے۔ کی ہو گیا بھائی جی؟ اس سے درد ہو رہا ہے۔ ہماری جو روٹین ہے اس میں کلیئر یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے زندگی سے خوش ہیں، ہارٹی ہیں، ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ دیکھیے آپ ہارٹ میں کچھ کر سکتے ہیں جی؟ نہیں کر سکتے۔ سنیں ذرا، اپنی پریشانی کا ذکر کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ تجھے نہیں کرتے سمجھ ہے کہ بھائی میں پریشان ہی ہوں۔ وہ نے بھی کہا چنگا پریشان ہی رہے، انہیں خوش ہونا ہے۔ وہ نے اور بھی چار کو دسنا کہ کی ہے پریشان ہے، یہ میاں بیوی پریشان ہے۔ زیادہ سی بات ہے کہ آپ کیا کہیں، ہنسی کی ہیں، خوش ہیں۔ ایک بار پتہ ہوتا ہے کہ اگے گھر جھگڑا ہوا نا تو گھر کو دوجا آ رہے بندہ تو بولتا نا آپ پتہ میاں بیوی پتہ لگے کیسی کی ہیں، ہنسی پوچھا ایسی ناراض نہیں ہے تو بعد میں پھر ٹانکا بنی کوئی آ رہے تو پتہ لگ گیا۔ لیکن یہاں پر پڑوسی یہ کہہ رہا ہے کیا کرو ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں بنا لگا ہر ایک بات میں خداوند کی کیا کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی کیا ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم کہیں خداوند جو تو نے کر دیا ہے، جو تو نے دے دیا ہے، میں کیا کرتا ہوں تیرا۔ یہ روحانی اصول ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر روحانی نشو و نما بڑھنے کے لیے کتنے اصول ہونے چاہیے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ خدا کے کلام کا۔ دوسری بات پرستش، تیسری بات دعا، چوتھی بات، 5ویں بات اگر آپ بھی نقلوں میں سے گزر رہے ہیں تو آپ پاکیزگی کے معیار میں بڑھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایسا کرنا شروع کر دیں، خدا آپ کو پاکیزگی بڑھانا شروع کر دے گا۔ خدا برکت دے آپ سب۔